والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات مبدأ کائنات تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم شفیع المذنبین انیس الغریبین حضور رحمت للعالمین ہادی کل مولائے کل دانائے سکل خاتم الرسل آئینہ جمال کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر محبت کے ساتھ نبی درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا معزز سامعین، آج کا جمعہ مبارک شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھایا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعہ مبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو لفظ علی یہ صیغہ کون سا ہے؟ بسا اوقات بے احتیاطی کی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے یا علی۔ لفظ علی حروف کے اسم فاعل کا صیغہ ہوتا ہے اور اسم فاعل کے اندر حدوث پایا جاتا ہے، اور علی جو ہے یہ ہے قلوب سے، جس کا معنی ہے بلند۔ اگر علی تلفظ بولیں گے تو اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ علی وہ ہیں جو کبھی بلند ہوتے ہیں کبھی بلند نہیں ہوتے۔ یہ تو شایان شان ہی نہیں نا آپ کے معنی، تو لہذا اصل جو لفظ ہے وہ علی نہیں ہے بلکہ ہے علی، فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ تو معنی یہ بن جائے گا کہ علی وہ ہے جو ہمیشہ ہی بلند ہو۔ تو اتنا حسن رکھا ہے نام کے اندر بھی کہ علی وہ ہے جو ہمیشہ بلند ہو۔ انصار کا ایک شخص تھا، یہ ترمذی شریف کے اندر باب مناقب علی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہ سیاستہ کی کتاب ہے ترمذی شریف۔ انصار کا ایک شخص جس کا نام ابو حمزہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اب یہاں پر کچھ مختلف اور بھی روایات ہیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ام المومنین زوجہ رسول حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اب ہے تو ساری روایات، ساری احادیث، علماء کرام نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا ہے، موافقت پیش کی ہے، تطبیق دی ہے تمام روایات میں۔ فرماتے ہیں کہ تمام احادیث اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ یوں سمجھو کہ مردوں میں سے سب سے پہلے جو ایمان لائے ہیں
وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو خواتین میں سب سے پہلے ایمان لائی ہیں وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے ہیں وہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی عمر میں آپ نے اسلام کو قبول کیا، اس میں بھی مختلف روایات ہیں۔ 8 سال کی روایت بھی آئی ہے، 9 کی بھی، 10 کی بھی۔ زیادہ کبھی مناسب عبارت 8 سال کی ہے کہ آپ 8 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کو آپ نے تسلیم کر لیا تھا، ایمان لے آئے تھے اتنی سی عمر میں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نمایاں اعزاز ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی آپ نے حق کو پہچان لیا کہ حق یہ ہے اور آپ ایمان لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جو حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی عام صحابی نہیں، بلکہ ان کو اپنے دور کے صحابہ میں ایک مفتی ہونے کی حیثیت حاصل تھی۔ بہت بڑے فقیہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب ذرا دیکھنا کہ مولا علی پاک کا اعزاز اور آپ کی شان۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں۔ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں اور 3 بیٹے ہیں، لیکن ساری اولاد میں سے سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی اور حضور کی یہ لاڈلی اور پیاری بیٹی تھی۔ ان کے بارے میں رب نے یہ حکم دیا، بلکہ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہ فاطمہ کا نکاح ہم نے علی سے کر دیا اور آپ زمین میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا۔ کتنے اعزاز کی بات کہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جن کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں جنت کی حور ہے، اور رب تعالیٰ نے ان کے لیے جس کا انتخاب فرمایا وہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری حدیث پاک جس کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں باب فضائل علی کے اندر موجود ہے۔ راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی کوئی عام صحابی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے، چونکہ آپ بھی قبیلے کے ایک وڈیرے تھے، صاحب حیثیت تھے، تو جو دیگر کفار و مشرکین تھے انہوں نے سوچا کہ اس کو واپس لاؤ، ورنہ بہت سارے لوگ ایمان کی طرف جائیں گے، اسلام کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے بڑے بڑے طریقے اپنائے جو ایک رائج تھے، لیکن جو حضور کا ہو جائے سرکار کے مدعا والے مغرے کو تک لے پھر واپس ہٹتا ہے۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے جو کہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی، ان سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو واپس پرانے دین پہ لاؤ۔ ماں کا جو پھر ایک طریقہ کار ہوتا ہے، بیٹا واپس آ جاؤ، آپ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، القصہ مختصر سوکھ کر کانٹے کی مانند ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہا بیٹا واپس آ جاؤ وگرنہ میں مر جاؤں گی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا لو کانت لکانت نفس فخرجت نفس دین هذا الشيء، فرمایا ماں تمہاری ایک جان ہے جس
کہ وہ صحابی جنہوں نے حضور سے پیار کیا ہے تو پھر کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر حضور سے پیار کیا ہے. یہ میں نے بات اس لیے کی ہے تاکہ پتہ چلے کہ راوی بڑا مضبوط ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سیاستہ کی معتبر کتاب مسلم شریف باب فضائل علی اس میں یہ روایت موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آیت مبالغہ نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے علی کو بلایا، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو. ان کو بلانے کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مولا یہ میری اہل بیت ہے. اہل بیت حضور نے کس کو قرار دیا ہے؟ مولا علی پاک، فاطمہ، آپ کے شہزادے حسن اور حسین. فرمایا یہ میری اہل بیت ہے. مطلب کیا ہے اہل بیت؟ یہ عربی زبان کا جملہ ہے. اہل کا معنی ہوتا ہے والے، بیت کا معنی ہوتا ہے گھر. مطلب یہ ہے کہ مولا علی پاک کو کریم آقا علیہ السلام نے اپنے گھر کا فرض قرار دیا ہے. کہ یہ ہمارے گھر کا فرض ہے. اس سے بڑھ کر کوئی شان ہو سکتی ہے؟ اور حضور علیہ السلام کی جو اہل بیت ہے کائنات میں آج بھی سب سے ممتاز ہے. کیوں؟ نسل کی وجہ سے. یہ نسل ہی عالی ہے، اس سے بڑا نسل کون سا ہوگا؟ ترمذی شریف باب مناقب علی میں بڑی وضاحت اور بڑی صراحت کے ساتھ حدیث پاک میں ترمذی سے پیش کر رہا ہوں. حدیث پاک ویسے اکثر کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کنتو نبیًا، فرمایا من کنتو مولاہ فعلی مولاہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو لفظ مولا کا معنی کیا ہے؟ یہ تو قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے. اس کے مختلف معنی ہیں. اس کا معنی سردار بھی ہے، اس کا معنی مددگار بھی ہے. معنی یہ بن جائے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہیں. اب جو کہ جی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد جائز ہی کوئی نہیں، وہ اس حدیث کا کیا ترجمہ کرے گا؟ وہ اس حدیث کو کیا سمجھے گا؟ حضور نے فرمایا کہ جس کا من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو یہ بڑے اعزاز کی بات کہ حضور علیہ السلام نے مولا علی پاک کو اتنی شانوں سے نوازا ہے. ترمذی شریف باب مناقب علی جس کے راوی ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، بڑی طویل حدیث بیان کرتے ہیں. بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تم منی وانا من علی. حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اب کریں اس کی وضاحت. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ علی ہمارے گھر کا فرد ہے، اس کو کوئی بیگانہ نہ سمجھے. حضور علیہ السلام کی لاڈلی صاحبزادی آپ کے نکاح میں ہیں اور یہ انتخاب خود رب تعالیٰ نے فرمایا سیدہ کے لیے کہ علی مجھ سے ہے، ہمارے گھر کا فرد ہے. میں علی سے ہوں مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے دین کی اشاعت جو ہے وہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوگی. کہ یہ دین جو آگے بڑھے گا اس کی اشاعت جو ہے وہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہونی ہے. اس لیے سرکار نے یہ فرمایا. اور آگے کیا ذکر کیا؟ بڑے خوبصورت الفاظ حدیث پاک کے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد علی ہر مسلمان کا ولی ہے. یہ حضور کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان کا ولی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو پتہ چلا
والا جو سلسلہ ہے یہ ہم اہل سنت نے آ کر نہیں نکالنا، بلکہ یہ اعزاز، یہ منصب نبی کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی مولا علی پاک کو بھی عطا فرما دیا تھا کہ یہ میری امت کے مسلمانوں کے ولی ہیں۔ بخاری شریف باب غزوہ تبوک، اس میں یہ ایک بات موجود ہے جو میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ بخاری میں کریم آقا علیہ السلام نے تیاری کی، اصحاب رسول ساتھ ہے غزوہ تبوک کے لیے۔ صرف ایک ہی غزوہ تبوک ہے جس میں مولا علی پاک شریک نہیں ہوئے، وگرنہ تمام غزوات میں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی ہے، اور شرکت ہی صرف شرکت ہی نہیں، بڑا ہر غزوے کے اندر ایک نمایاں حیثیت رہی ہے آپ کی۔ غزوہ بدر یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اسلام کی پہلی جنگ تھی، حق و باطل کی پہلی ٹکر تھی۔ غزوہ بدر میں 70 کافر واصل جہنم ہوئے، لیکن مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نمایاں کردار ہے غزوہ بدر میں وہ یہ ہے کہ آپ نے 21 کافر اپنی تلوار سے واصل جہنم کیے۔ کل ٹوٹل 70 مرے، 21 مولا علی پاک نے واصل جہنم کیے۔ غزوہ احد میں مولا علی پاک کا کردار دیکھیں، 20 کافر اس غزوے میں واصل جہنم ہوئے۔ گاجر مولی کی طرح تو یوں لگتا ہے جس طرح کہ ساری انسانیت مار دی، ایسا نہیں ہے، اس کو اچھی طرح دیکھا جائے۔ غزوہ احد میں 20 کافر مرے، واصل جہنم ہوئے، جن میں سے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 کافروں کو اپنی تلوار سے واصل جہنم کیا۔ غزوہ خندق میں مشرکین کا ایک پہلوان تھا عمر، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ مقابلے میں کوئی 1000 بندہ بھی آ جائے یہ 1000 کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ جب وہ آیا نا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، تو مولا علی پاک نے اپنے وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ وہ ہیبت اور وہ جلالت، ایسے شیر خدا کا نقب آپ کو عطا نہیں کیا گیا کہ وہ آدمی جو 1000 بندوں میں بھاری ہے، آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے سائڈ میں کر دیا ہے، اور کوئی آئے تو وہ بھی آئے گی۔ بخاری شریف باب غزوہ تبوک جو روایت میں اب آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے تیاری کی، اصحاب رسول آپ کے ساتھ ہیں، مولا علی پاک سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مدینے میں ٹھہرو، ہم جا رہے ہیں، تم پیچھے سے امیر ہو۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں بڑا بہادر ہوں، مجھے بھی جنگ میں جانا چاہیے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری حیثیت میرے ہاں اسی طرح ہے جس طرح کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھی۔ یہاں پہ ایک وہم پڑ سکتا تھا، جسے پاک نے اس وہم کو دور کر دیا کہ کہیں امت گمراہ نہ ہو جائے کہ حضرت ہارون علیہ السلام تو نبی تھے۔ فرمایا لا نبی یا بعدی، فرمایا کہ تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، لیکن لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا تاج رب نے میرے ہی ماتھے میں سجایا ہے۔ ہاں، جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، تم میرے بھائی ہو، کیا تم اس بات پہ راضی کوئی نہیں؟ تم پیچھے امیر بن کر رہو۔ تو یہی ایک غزوہ تھا، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کائنات میں کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام کو اپنی مثل، اپنے جیسا، اپنا بھائی نہیں کہہ سکتا۔ اگر یہ اعزاز بخشا ہے کریم آقا علیہ السلام نے، تو مولا علی پاک کو ہی عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے بھائی صحابہ اکرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، میں رہ گیا ہوں۔
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یہ کوئی کم اعزاز ہے کہ امام الانبیاء ہوں، انبیاء کے سردار ہیں، محبوب خدا ہیں، اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں مولا علی پاک کا جو مقام اور مرتبہ ہے، آپ اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیں جو میں اب ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی ترمذی باب مناقب علی میں موجود ہے یہ حدیث پاک۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات بڑی قابل غور ہے، بڑی توجہ طلب ہے۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز بھی طلب کرتا، مانگتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت مجھے عطا فرما دیتے۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں خوش ہو جاتا، خواہش ہوتی خوش ہو جاتا، ذکر نہ کرتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تب بھی مجھے عطا فرما دیتے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ ترمذی ہی میں روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پرندے کا گوشت تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تجھے اپنی مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے اسے میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس گوشت کو کھائے، تناول کرے۔ یہ حضور نے دعا کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کوئی عام دعا نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی خیال بھی پیدا ہونا، زبان سے نہ بھی گئے تو اس خیال کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز مصلی پہ بیت المقدس کی طرف منہ ہے، خیال یہ بنا کہ ہمارا کعبہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے۔ ابھی 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں رہتی تھیں، فوری طور پر وحی آ گئی، محبوب اپنا چہرہ جو ہے بیت اللہ کی طرف موڑ لو۔ عرض کی مولا نماز تو مکمل ہو جائے، فرمایا میری نماز بعد میں مکمل ہوگی، محبوب تمہاری خواہش پہلے پوری ہوگی، تم نماز ہی میں بیت اللہ کی طرف منہ موڑ لو۔ جو 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی ادھر ہو گئی، نماز ہی میں منہ موڑا بیت اللہ شریف کی طرف۔ اچھا یہ بڑی لطف والی بات ہے، یہ نسائی شریف کے اندر بھی ہے، سیاستہ کی کتاب ہے اس میں بھی ہے حدیث پاک، آثار رسول میں بھی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بیت المقدس اس طرف ہے، اس طرف امام کا منہ تو صفحے نہیں بنے گی نا پیچھے، اگر امام وہیں پہ مڑ کر قبلہ کی طرف منہ کر لے تو مقتدی یہی کھڑے کھڑے منہ موڑیں گے، نہیں، ساری صفحے ختم ہوگی، پیچھے جا کے دوبارہ صفحے بنے گی۔ ایسا ہی ہے نا، حضور نے اس طرف منہ کیا تو صحابہ کے دل میں یہ آیا نا، سرکار نے اپنا قبلہ بدل لیا، چلو ٹھیک ہے پیچھے چل کے صفحے بناتے ہیں۔ خیال آیا کہ نہیں؟ اب پھر وہ لوگ کہاں گئے جو کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز ویسے ٹوٹ جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں یہ فتویٰ صحابہ پہ لگاؤ نا، یہ تو سیاستہ کی حدیث ہے کہ سارے صحابہ نے دوبارہ پیچھے جا کے صفحے بنائی۔ حضور علیہ السلام کی دعا کوئی عام دعا نہیں، جن کے خیال کو رب تعالیٰ یوں پورا کرتا ہے۔ اب تو رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، مولا تجھے اپنی مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے اسے بھیج تاکہ میرے ساتھ تناول کرے اس گوشت کو۔ تو ہوا کیا، کچھ ہی دیر کے بعد حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ گوشت تناول فرماتے ہیں۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ مولا علی پاک کی ہستی وہ ہے جن سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیار کرتے ہیں اور رب بھی پیار کرتا ہے، وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ ان سے حضور پیار کرے، رب پیار کرے، بندہ ہو کے پیار نہ کرے، کہ یہ نبی پاک کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ کام کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کا ہمیں حکم ہے، اور اسے کہے علی سے پیار کرنا بھی رب کی سنت ہے۔ رب پیار کرتا ہے مولا علی پاک سے،
مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین کے ہاتھ کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے محبت کرے اور ان دونوں کے والد سے پیار کرے یعنی مولا علی پاک سے، اور ان دونوں کی والدہ سے پیار کرے، عقیدت رکھے یعنی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی حدیث پاک کا مفہوم اور خلاصہ یہ بنا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرے، علی سے پیار کرے، فاطمہ سے پیار کرے، میرے شہزادے حسنین کریمین سے پیار کرے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ جو مجھ سے اور علی فاطمہ حسنین کریمین سے پیار کرے گا، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، درجے میں۔ میں نے یہ لفظ سمجھانا آپ کو، حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پیار کرنے والا علی سے، فاطمہ سے، حسنین سے پیار کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ حضور کا درجہ ہوتا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محبوب خدا ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تمام انبیاء میں اس طرح ہے جیسے بندہ زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھے، اتنا بلند مقام ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام انبیاء سے بھی۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ترمذی شریف میں موجود ہے، سیاستہ میں ہے، فرمایا کہ مجھ سے پیار کرے، علی سے پیار کرے، فاطمہ سے پیار کرے، حسنین کریمین سے پیار کرے، وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ حضور کے درجے کو تو انبیاء نہیں پہنچتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے لوگ شک و شبہات ڈالتے ہیں کیونکہ یہ روایت ٹھیک نہیں، اسے کہ روایت ٹھیک ہے تم نے سمجھا ٹھیک نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سٹیج ہوتا ہے، بادشاہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے، جگر جو وزراء ہوتے ہیں ان کی کرسیاں نیچے لگی ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، لیکن جو کچھ بھی پڑھا نہیں ہوتا، ان پڑھ قسم کا انسان، پنکھا ہلانے والا، وہ بھی بادشاہ کے سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے۔ کسی وزیر نے یہ اعتراض کیا ہم وزراء ہیں، ہم عہدیدار ہیں، ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہماری اتنی حیثیت، ہم نیچے ہیں، ہماری کرسیاں نیچے ہیں، اور یہ معاشی قسم کا انسان کچھ پڑھا ہوا بھی نہیں اور یہ بادشاہ کے ساتھ سٹیج پہ کھڑا ہے۔ پنکھے لانے والے باڈی گارڈ وغیرہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کسی وزیر نے آج تک یہ کوئی اعتراض کیا باڈی گارڈ ساتھ کھڑا ہم نیچے بیٹھے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وزراء سمجھتے ہیں اگر یہ سٹیج پہ کھڑا ہے تو اپنی حیثیت سے نہیں، یہ خادم ہونے کی حیثیت سے کھڑا ہے۔ بلا تمثیل سمجھو، حضور نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرے، علی فاطمہ حسنین سے پیار کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، وہ اپنی حیثیت سے حضور کے درجے میں نہیں ہوگا، بلکہ حضور اور اہل بیت کی غلامی کے تبسم کی وجہ سے غلام ہونے کی حیثیت سے کھڑا ہوگا۔ اور اس میں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، غلام اگر چلا بھی جائے اس میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کہتے نہیں جی تم نے تو اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو انبیاء سے بڑھا دیا، بڑھایا کوئی نہیں، اور غلام ہونے کی حیثیت سے آگے جا رہے ہیں۔ اور تم دستور کو سمجھو تو صحیح، ہمارے معاشرے کا بھی یہی دستور ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی حدت کسی کی نہیں ہوتی، اور غلام ہمیشہ آقا کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے، اور جو حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر آپ اس بات کو بھی سمجھیں، اب میں حدیث بخاری شریف کی پیش کرنے لگا ہوں۔ باب ہے غزوہ خیبر، بخاری شریف اس کا باب غزوہ خیبر نکالنے آ، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ خیبر کا قلعہ فتح کوئی نہیں ہو رہا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا، یہ پرچم اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ خیبر کے قلعے کو فتح فرما دے گا۔ اب یہ بخاری کی حدیث ہے، میں دعوت فکر دیتا ہوں
جو کہتے ہیں دیوار پیچھے گئی نبی کو پتہ کوئی نہیں آتا، یاد باللہ، یہ تو بخاری کی حدیث ہے۔ سرکار کو کل کا پتہ نہیں تو کیسے خبر دیتی؟ میں ایسے شخص کو یہ جھنڈا دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ کل ہوئی ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہے، سرکار نے کہہ دیا وہ فتح ہونی ہے، کہیں یہ پرچم مجھے نصیب ہو جائے، فتح تو ہو ہی جاتی ہے۔ یہ صحابہ کا نظریہ تھا، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ وہ حضور علیہ السلام کے علم غیب پر یقین رکھتے تھے، ان کو پتہ تھا جو زبان رسالت سے جاری ہو جائے پھر آسمان تو زمین پہ آ سکتا ہے، زمین تو پھٹ سکتی ہے، یہ ممکن نہیں جو زبان رسالت سے جاری ہو جائے وہ پورا نہ ہو۔ ان کا یہ یقین تھا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، صحابہ کا یہ نظریہ تھا۔ ہمارا بھی یقین محکم اسی طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کے صحابہ کے عقائد تھے، ہر ایک کی یہ خواہش ہے۔ لیکن جب وقت آیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کہاں ہے، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ اور ان کو تو آنسو پہ چشم ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ سرکار علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب مولا علی پاک کی آنکھوں پہ لگایا، جیسے لگتا گیا ویسے ہی اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ مصر پڑھنے کے لوگوں کو شوق بڑا ہوتا ہے، انہیں کو ذرا اپنی حیثیت دیکھ، تمہارے تھوک میں جراثیم ہے، لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، لیکن کئی آقا علیہ السلام کا مبارک لعاب وہ ہے جب حضور لعاب ڈالتے صحابہ ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے۔ احادیث میں اس مدار میں میرے رسول پہ بیٹھا ہوں، مسجد ہے، ان کو اپنے ہاتھوں پہ ملتے، چہروں پہ ملتے، سینے میں برکت کے لیے من لیا کرتے تھے۔ حضور کا لعاب تو وہ ہے جو جابر کی ہنڈیاں میں جائے، جنتی کھانوں کی لذتیں آ جائیں اور ایسی برکت ہو کہ کھانے میں کمی نہ ہو۔ سرکار کا لعاب وہ ہے جو ابو بکر کی ایڑی پہ لگے تو زہر ختم ہو جائے، تکلیف بھی جاتی رہے۔ سرکار کا لعاب وہ ہے جو مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے مبارک آنکھوں پہ لگے تو اللہ صحت عطا فرما دے آنکھوں کو۔ یہ حضور کا لعاب ہے۔ حضور کے لعاب میں اتنی برکتیں، کھاری کنویں میں جائے میٹھا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج تک ہم کنووں کے پانی برکت کے لیے کیوں لاتے ہیں؟ یہ وہ کنواں ہے جس میں سرکار نے کلی فرمائی، یہ وہ دعا ہے جہاں حضور نے وضو فرمایا۔ اتنی برکتیں آج تک کیوں ہیں؟ لوگ تو ایک دوسرے کے قریب ہو کے سانس لینا پسند نہیں کرتے، کرونا ہے، لیکن سرکار علیہ السلام کے لعاب میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے۔ آپ خوش ہو گئے، جھنڈا مولا علی پاک کے ہاتھ میں آیا، اللہ نے فتح بھی عطا فرما دی۔ تو یہ وہ تھا کہ جس کی خبر کریم آقا علیہ السلام نے پہلے دے دی تھی اور فرمایا تھا مولا علی پاک کے ہاتھوں اللہ نے فتح دینی ہے، اور فتح ہو گئی۔ یہ اعزاز، یہ شان، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام کے یار حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمائی۔ اور یہاں پر امام دارقطنی بہت بڑے امام گزرے، ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ اب لوگوں نے صحابہ کے درمیان کشتیاں کروانیاں شروع کر دی ہیں، اختلافات لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کی آپس میں بڑی محبت تھی، صحابہ اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ امام دارقطنی نے اس روایت کو ذکر کیا، فضائل صحابہ کتاب کا نام ہے، اس میں مولا علی پاک کے پاس ایک چادر تھی، اکثر ہی زیبتوں میں اس کو پہن لیا کرتے تھے۔ کوئی کپڑا کثرت کے ساتھ پہنا جائے تو دوست احباب قریب والے پوچھ لیتے تو خیر ہے، یہ بہت زیادہ تم استعمال کرتے ہو، اس کی کوئی وجہ ہے خاص؟ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، یہ جو میں چادر پہنتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے، یہ چادر میرے خلیل کے لفظ نہ ہوں اس مدام۔ فضائل صحابہ کتاب لائیں، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو میں دکھاتا ہوں، امام دارقطنی کی کتاب۔ مولا علی پاک نے فرمایا کہ یہ چادر مجھے میرے خلیل، میرے دوست نے عطا کی ہے، میرے محبوب، میرا مخلص دوست عمر نے عطا کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب
ستار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا، فرمایا کہ یہ میرے خلیل ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے مخلص دوست ہیں، انہوں نے مجھے یہ چادر اللہ کی رضا کے لیے خیر خائی کے لیے دی تھی۔ پھر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ دعا کی کیا کی کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر فرمائے، اللہ ان کے ساتھ خیر فرمائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی پاک ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی نسبت سے مانتے ہیں، تو صحابہ کی بھی نسبت حضور سے ہی ہے نا جی۔ تو جب ان کا بھی آپس میں اتنا پیار ہے تو ہمیں کسی کی نفرت اپنے سینے میں ڈال کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ سے بھی محبت کرو، حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے بھی محبت کرو، کوئی منافرت نہیں۔ اگر کوئی اس طرح کرتا تو وہ فتنہ پیدا کر رہا ہے معاشرے میں، لوگوں کے اندر فتنہ ڈال کر ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ اسلام جو ہے ہمیں رواداری کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا اجتماع پسند ہے۔ حدیث پاک ہے کہ کھانے کے دسترخوان پر گھر کے چند افراد اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں، اللہ کو یہ اجتماع بھی اتنا پسند ہوتا ہے کہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھے، پتہ کتنا مقام ہے اس کا۔ تو اللہ کو تو گھر کے چند افراد کا مل بیٹھنا اتنا پسند ہے، یہ ساری امت اکٹھی ہو جائے تو یہ تو پھر کتنے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی بات ہے نا جی۔ تو بات وہ ہو جس سے امت جڑنی چاہیے، اور اللہ کے جتنے بھی پیارے ہیں ان کی محبت نوجوانوں کے سینوں میں ڈالی جائے، نہ کہ نفرت۔ اور یہاں پر حدیث پاک میں جو پیش کرنے لگا ہوں خلفائے راشدین کے عدالتی فیصلے، صفحہ نمبر 108 پہ یہ حدیث ہے، باقی کتب حدیث میں بھی یہ موجود ہے، میں نے جہاں سے پڑھی وہاں سے ذکر کر رہا ہوں۔ حدیث پاک 20 یا 22 سندوں کے ساتھ یہ حدیث روایت ہے، یعنی بڑی مضبوط بڑی قوی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نماز عصر ادا کر لی تھی، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی نماز عصر رہتی تھی، آپ نے ابھی ادا نہیں کی تھی۔ سرکار علیہ السلام تشریف لائے، اپنا مبارک سر حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ یہ حضور کا مبارک سر ہے۔ سرکار علیہ السلام نے خشک تنا کھجور کا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر تقریباً 4 دن بعد دیا۔ اس کھجور کے خشک تنے کو حضور سے اتنی محبت ہوئی اور اتنی صحبت کی وجہ سے اس خشک تنے کا مقام یہ ہو گیا کہ حضور کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ حضور نے ہاتھ رکھا تو سرکار کو پہچان کے چپ ہو گیا، فرمایا بتا بھی کیا چاہتا ہے؟ تجھے نوجوان درخت بنا دوں قیامت تک لوگ تیرا، قیامت تک نیک لوگ تیرے پھل کھائیں؟ کوئی ایسا درخت ہے قیامت تک اس کو پھل لگے؟ پورا سال کوئی نہیں لگتا، قیامت تک لگے۔ پھر یہ کہاں تخصیص ہو سکتی ہے کہ نیک لوگ ہی تیرا پھل کھائیں؟ پھل لگے کوئی نیک کھائے بد کھائے کون روک سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، تو میرا یار ہے، میری محبت میں رویا ہے، اب تیرا مقام یہ ہے کہ کوئی بات تیرے قریب ہی نہیں آئے گا، قیامت تک تو جوان رہے گا، تیری جوانی سلامت رہے گی، تیرا پھل نیک لوگ کھائیں گے، اگر تو چاہے تو تجھے جنت پہنچا دوں۔ 4 دن کی صحبت ملی اور اس سے آپشن دیا جا رہا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اس کی مرضی پوچھی جا رہی ہے۔ کہا جی مجھے تو جنت ہی پہنچاؤ، جنت تو نور ہے، لکڑی لکڑ ہے، خاکی ہے، گئی کہ نہیں جنت میں؟ کہتے تھے جنت میں کیسے جائے گی، نور ہے۔ میں نے کہا صحابہ گاؤں کا کتا اگر چلا گیا نا تو یہ لکڑ بھی چلی جائے گی، اس میں کوئی حاجی والی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر خشک تنے کو صحبت ملے، اس کا اتنا مقام، یہاں نبی پاک علیہ السلام کا مبارک سر علی کی گود میں ہے۔ آپ بتائیں نا جی، علی کی گود میں آرام فرما ہو گئی، نماز عصر رہتی ہے، مولا علی پاک سورج کو دیکھتے ہیں، میری نماز، وہ علی ہیں، وہ ہم نہیں ہیں تو کرکٹ میچ کے لیے نماز چھوڑ دیں، جو پاکستان انڈیا کا میچ لگیا جی، وہ ہماری صورت حال نہیں ہے۔ ویسے بڑی معذرت کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں اکثر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی، نماز چھوڑ دیتی ہیں، یہ تو صورت حال ہے، ہم ایسے مسلمان ہیں۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کی طرف دیکھتے ہیں، میری نماز، جب حضور کے وہ دعا کے مکڑے کو تکتے ہیں تو بس اسی میں کھو کے رہ جاتے ہیں۔ نماز، سرکار کا چہرہ، نماز
गुरूब होते होते हो गया। मौला अली पाक की आंखों में से आंसू की झड़ी। कायनात के दो ही आंसू हैं जिनको पता है कहाँ जाना है। एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आंसू है जो हुजूर के रुखसार पे गया है। एक मौला अली पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आंसू है जो हुजूर के रुखसार पे गया है। सरकार बेदार हुए, अली किस चीज ने रुलाया? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नमाज कज़ा हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली बताओ अदा पढ़नी है कि कज़ा पढ़नी है? मजा भी आ गया। हुजूर को इख्तियार ही कोई नहीं, इख्तियार कोई नहीं तो पूछा क्यों भाई अदा पढ़नी है कि कज़ा पढ़नी है? हदीस लाओ, जिम्मेदार हूँ, पूरे हवाले से बात कर रहा हूँ, बताओ अदा पढ़नी है कि कज़ा? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा हो जाए हमारे न्यारे हो जाएंगे। ये मैंने मोहब्बत में जुमला बोला है जी, अदा पढ़नी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी यहूदा वाले बुरे बुरे हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए। वो रब जो महबूब के ख्याल बने तो उसको पूरा कर देते हैं। अब तो हाथ उठ गए, मौला अली तेरी और तेरे महबूब की इताअत में था, सूरज वापस लौटा दे। ये लफ्ज़ हदीस के ना हो जिम्मेदार। अब मुझे ये बताओ रब की इताअत नमाज पढ़ने में है कि नमाज छोड़ने में है? बताइए, नमाज पढ़ने में है ना। नमाज तो कज़ा हो रही है सही। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाने शारे अलैहिस्सलाम में कोई जज्बाती जुमला किसी मौलवी का नहीं है, कभी पता नहीं चला जज्बात में कह दिया। हदीस है, हुजूर का अपना फरमान है, अल्लाह की बारगाह में हाथ है, मौला अली तेरी और तेरे महबूब की इताअत में था, सूरज वापस लौटा दे। पता चला इताअत मुस्तफा ही इताअत खुदा है। तभी तो कहा गया सूरज वापस लौटा दे। अब हुआ क्या, सूरज वापस असर के मकाम पे आ गया। सूरज वापस है असर के मकाम पे आ गया, आकर खड़ा है। अली नमाज पढ़े तो मैं जाऊं। कायनात में सारी कुतुब हदीस से पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। मैं हदीस का खादिम हूँ। दौरा हदीस शरीफ की क्लास जामिया सिद्दीक़ रिज़विया में मेरे पास है, मैं पढ़ाता हूँ। हदीस का खादिम हूँ, हदीस का तालिब इल्म हूँ, पूरी कुतुब हदीस से बात कर रहा हूँ। कोई ऐसी मिसाल नहीं कोई दिखा सकता कि सूरज ने किसी का इंतजार किया हो। चलो यार ये पीर साहब है, ये मौलवी साहब है, ये कारी साहब है, ये हाफिज साहब है, ये फलां साहब है, चलो इसको टाइम नहीं मिला, ये सो रहा है तो मैं रुक जाऊं, जब ये नमाज पढ़ेगा फिर चला जाऊंगा। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। वाहिद कायनात में एक ही मिसाल मिलेगी कि सूरज जो है मौला अली पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुंतज़िर है कि ये नमाज पढ़े तो मैं वापस जाऊं। जब तक नमाज नहीं पढ़ी वो असर के मकाम पे रहा, और जब नमाज पढ़ भी फिर गया। कैसा एजाज और कैसी शान है। ये शान तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी की है। ये शान तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुलफाए राशिदीन में से खलीफा बरहक चौथे खलीफा हज़रत मौला अली पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क्या होगी। यहाँ पर दूसरी काबिल बात हदीस पाक में आता है, हदीस ही मैंने सुनानी है या रब का कुरान सुनाना है। शेर व शायरी में ये वक्त आपका भी गिनती है, मेरा भी है, जितना होगा हदीस। हदीस बात में आता है कि जब सूरज गुरूब होता है ना जी, वो अपने रब को सजदा करता है। जब सूरज गुरूब होता है वो अपने रब को सजदा करता है, ये हदीस है। इधर सूरज के गुरूब होने का वक्त, सूरज गुरूब और उसके सजदे का वक्त करीब आया। इधर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ उठा दिए, मौला सूरज को वापस लौटा दे, अली तेरी और तेरे महबूब की इताअत में था। तो रब ताला ने फरमाया सूरज तेरा सजदा कज़ा होता है, हो जाए, मेरे महबूब की दुआ कज़ा नहीं होनी चाहिए, चल वापस चल। सुभान अल्लाह। और इश्क के मैदान में रहकर, मैं अब इश्क की बात कर रहा हूँ, इश्क के मैदान में रहकर यह भी कहा जा सकता है गोया के रब ने फरमाया सूरज तेरा सजदा कज़ा होता है,
واپس آیا علی نے وقت پر اپنی نماز اثر ادا کی. ایک اور بات اسی حدیث پاک پہ ٹائم ہو گیا جمعے کا, بس اس کے بعد نماز جمعہ سنتے پر ٹائم دیا جائے گا. بس اسی حدیث پہ ایک بات کر رہا ہوں. ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ نماز اصل کے بعد سونا نہیں چاہیے. ایسا ہے نا, ہم بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, وہ ہماری تربیت یہی کرتے ہیں کہ بیٹا اصل کے بعد سونا نہیں ہے, اصل کے بعد یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے. جب یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے, نماز اثر پڑھ کر حضور تشریف لائے ہیں. ایک بات ذرا قابل غور ہے, توجہ طلب ہے. جب یہ سونے کا ٹائم نہیں تو حضور گود میں, علی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما کیسے ہوتے تھے؟ ابھی ہمیں تو یہ کہ نہ سو, پھر حضور کیسے سو گئے؟ مجھے ویسے جو لگتا ہے یہ اب میں اپنے وجدان کی بات کر رہا ہوں, مجھے جو لگتا ہے حضور سوئے نہیں تھے, ایسے ہی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کی تھی, چیک کر رہے تھے میں نے علی کو جتنا چمکایا اتنا چمکا ہے کوئی نہیں. یہ امتحان تھا. دیکھتے ہیں یہ پورا اترتا ہے, لیکن وہ بھی علی تھے, وہ ناچ کے قرآن تھے, وہ سمجھتے تھے نماز بھی تو نبی کی صدقے ملی ہے نا جی. تو پھر حضور کی خدمت میں قضا ہوئی تو پھر وہ قضا بھی ادا ہوئی کہ کوئی نہیں. تو مسئلہ یہ تھا, تو بتانا یہ تھا میری امت کو پتا چلے کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے, ان کی شان کیا ہے. ان کو مولا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا. حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. تو اس میں الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شرک ہو گیا. شرک کیسے ہو گیا؟ ہر چیز کے حقیقی معنی ہوتے ہیں, مجازی معنی ہوتے ہیں. سیاق و سباق کے حساب سے اس معنی کا تعین کرنا ہوتا ہے. فٹافٹ ایسے شرک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیکھیں ہم ٹائم کی پابندی کرتے ہیں, پچھلے جمعے تو پتہ نہیں چلا تھا. میری آپ سے گزارش ہے آپ بھی پابندی کیا کریں, ٹائم سے تشریف لایا کریں. جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے پڑھ لیں, وما علی نہیں.